نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انکم تکذبون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 27واں پارہ سورۃ الواقعہ آخری رکوع اور سورت کی آیت نمبر 80، 81، 82 اور 83 چار آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. مضمون وہی گزشتہ قرآن کے حوالے سے چل رہا ہے. کل کے سبق میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا کہ میں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم اٹھاتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہو لقرآن کریم، کہ بے شک یہ قرآن بڑا ہی باعزت ہے. اور پھر فرمایا تھا کہ اگر تم جانو تو یہ اللہ کی قسم بہت بڑی قسم ہے. اور یہ کس لیے اٹھائی؟ قرآن کی عظمت بیان کرنے کی. اور پھر فرمایا تھا کہ پوشیدہ کتاب میں یہ محفوظ ہے قرآن. آج کے سبق کی پہلی آیت میں قرآن کے حوالے سے فرمایا کہ لا یمسہ، اس قرآن کو نہیں مس کرتے، نہیں چھوتے، الا المطہرون، مگر وہ لوگ جو پاکیزہ بنائے گئے. اس سے ایک مراد تو فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتے پاکیزہ ہیں، ان کے ساتھ یہ میرے اور آپ والی حاجات نہیں لگی. مثال طور پہ پخانہ، پیشاب یا حالت جنابت کا ہو جانا، یا جس طرح عورت میں ماہواری وغیرہ کی وجہ سے ناپاک ہو جانا، فرشتوں کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے. وہ ایک نورانی مخلوق ہے اور ہر حال میں وہ پاکیزہ ہے. تو یہ قرآن ان کے ہاتھ میں. اب میں اور آپ دیکھیں کہ جو انسان اپنے آپ کو پاک کر کے اس قرآن کو مس کرتا ہے، اس کو چھوتا ہے، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہو جاتی ہے؟ فرشتوں کے ساتھ. فرشتوں کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی اس وقت پاکیز ہے، یہ بھی اس وقت پاک ہے. اور دوسرا اس کا مطلب جب میرے اور آپ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو پھر انسان کو بتا دیا کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو مس نہیں کر. اس لیے حالت جنابت ہو، غسل کی حالت ہو، یا عورت پر حالت ماہواری ہو، اس حال میں تو قرآن کو زبانی پڑھنے کی بھی اجازت ہے. اگرچہ آج کل بعض لوگ پڑھاتے ہیں اور الٹا کہتے ہیں جی عورت کو اگر اس معاملے میں رخصت دی جائے تو ہر مہینے 8-10 دن اس کی چھٹی ہو جائے گی، جی حرج ہوگا. بھائی حرج کو چھوڑو، قرآن کا حکم دیکھو، قرآن کا حکم دیکھو تو کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ جو حکم خدا کا ہوتا ہے اس حکم میں انسان کا حرج نہیں، انسان کا فائدہ ہے. اور 4 دن کی بات ہے، زور کے بعد ہم یہاں سپارہ پڑھ رہے تھے، کلاس لگی تھی، ایک نوجوان بظاہر ماشاءاللہ باشرت، وہ اٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، واش روم میں چلا گیا. واش روم سے صرف نکل کے اس نے ہاتھ دھوئے، واپس آ کے بیٹھ کے پھر قرآن کھول دیا. میں نے اس کو منع کیا، میں نے کہا اللہ کے بندے، اس طرح قرآن کو ہاتھ ہے پڑھنا منع ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا حرام ہے. کہتا میں پڑھ نہیں رہا، اور بیٹھ کے کوئی صفحہ ادھر کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، پھر اٹھ کے چلا گیا. یہ بظاہر جو بےچارے سمجھے ہم بہت ہی پڑھ گئے، وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ بےچارے بے ادبی کے راستے پہ بھی چل گئے. حالانکہ ہمارے الحمدللہ پہلے یہ کوئی روٹین نہیں تھی. اب دیکھو وہ لوگ بہت ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے، بڑے باادب ہوتے تھے. اب یوں قرآن پڑھا ہوا ہے تو ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا تو اگر اٹھ کے بےچارے جا رہے نا تو اتنے ٹیڑھے ہو کے جا رہے کہ یار قرآن کی طرف پوچھ نہ ہو. بعض دفعہ دیوار کو ٹکرا جاتے لیکن قرآن کی طرف پوچھ نہیں.
جس طرح میں نے ایک اور بزرگ انہی چند دنوں میں دیکھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا، سگے بعد میں نماز پڑھی، اب وہ بیچارہ وہاں سے یوں الٹا ہویا شروع ہوا اور دروازے سے نکلنے تک اس نے پشت ادھر نہیں کی، میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا دیکھو ماشاءاللہ سے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ عموماً وہ لوگ ہیں جو سادے لوگ ہیں، یہ بہادر ہے، اور جو زیادہ تر آج کل وہ پڑھائی میں سمجھتے کہ ہم بہت پڑھتے جا رہے ہیں، وہ عموماً بے ادبی کی طرف جا رہے ہیں۔ عموماً ساروں کی بات نہیں ہو رہی، عموماً والدین کے دیکھو گے تو بے ادب ہوں گے، اور دین کے معاملات میں دیکھو گے تو بے ادب ہو جائیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم پڑھ لکھ رہے ہیں، ہمیں یوں پڑھایا، ہمیں یہ پڑھا، ہم نے تحقیق کی ہے۔ نہیں بھائی، جو تحقیق پہلوں نے کی ہے نا وہی صحیح ہے۔ دیکھو قرآن میں بھی یہی آ رہا ہے، جس کو بے وضو آدمی ہاتھ نہ لگائے، جس کو بولو قرآن کو، حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ بے وضو پڑھے نہیں ہو سکے تو، لیکن اب کوئی حافظ ہے یا جس نے منزل پڑھنی ہوتی ہے، اب وہ اگر سمجھے کہ میں وضو کرنے جاؤں گا حرج ہوتا ہے، تو اس کو گنجائش کے درجے میں آئے گا کہ چلو زبانی کیا کر لے، بولو بھائی پڑھ لے۔ ورنہ اس کا بہترین اور زیادہ یہی ہے کہ باوضو ہو کے پڑھے۔ باوضو قرآن پڑھنا زبانی بغیر دیکھے 25 نیکیاں ملیں۔ ہاں جی، تو اللہ رب بے وضو ہوگا تو میرے بھائی 10 پہ بات آ جائے گی، کہاں پہ چلی جائے گی؟ 10 پہ۔ تو اللہ رب العزت دوسری بات پھر فرماتے تنزیل من رب العالمین، اے انسانوں قرآن کے بارے میں الجھنا نہیں، اس کے بارے میں پختہ یقین رکھنا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا، کیونکہ جس دور میں قرآن اتر رہا تھا اس دور میں خاص طور پہ ایک منکروں کا طبقہ تھا جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا۔ وہ کہتا تھا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لائے، اپنی طرف سے۔ پھر قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ والوں تمہارے سامنے جوان ہوئے، 40 سالہ عمر تمہارے سامنے، کسی مکتب میں، کسی سکول میں، کسی مدرسے میں، کسی درسگاہ میں کسی بندے کے بعد پڑھنے کے لیے آج تک نہیں۔ کون بولو؟ پیارے آقا سے۔ اور دیکھو تم میں سے اپنے آپ کو بہت بڑے کوئی شاعر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کوئی بڑا پڑھا لکھا سمجھتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے پڑھا، فلاں سے علم حاصل کیا۔ تمہارے دعوے کے مطابق اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھے بغیر اتنا عمدہ پیارا کلام بنا لیا ہے، اللہ فرماتے پھر تم سارے مل کر اس جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھا دو، اگر تم بنا لائے تو تم اپنے دعوے میں کیا ہو؟ سچی ہو۔ پھر اپنے دعوے میں کہ ایک طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 30 پارے تمہارے بقول، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یاد رکھ، یہ میں ان کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ تمہارے بقول 30 پارے بنا کے لے آئے۔ ایک شخص 30 پارے بنا رہا ہے، کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا، اور تم خیر سے پڑھ پڑھ کے بوڑھے ہو گئے ہو، جب میں بوڑھے لوگ بھی تھے، تو تم ذرا 10 صورتیں بنا کے لاؤ، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا بالکل نہیں بنا سکتے، بالکل نہیں۔ جتنا فصیح بلیغ جامع قرآن ہے میرے بھائی، دنیا میں ایسا کوئی کلام، اور اتنا پر اثر ہے کہ اس سے زیادہ کوئی پر اثر کلام دنیا میں نہیں۔ اور وہی لوگ یاد رکھنا جو منکر تھے، وہ کان لگا کر جب حضور قرآن پڑھتے تھے سنتے بھی تھے۔ مکہ کے سردار کہتے تھے یار سنے نا تو قرار نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، مانتے نہیں تھے، سنتے تھے۔ تو پھر فرمایا کہ جب تم نہیں بنا سکتے سارے مل کر، تو پھر اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بنا سکتے؟ تو پھر مان جاؤ، حضور جب فرماتے میں نے نہیں بنایا، میرے اوپر اتارا گیا ہے، حضور کی بات مان لو، مانتے بھی نہیں تھے۔ عجیب بات ہے، حضور فرماتے میں نے نہیں بنایا، اللہ نے میرے دل پہ کیا کیا ہے؟ کہتے نہیں آپ نے خود بنایا۔ اچھا بنا بھی نہیں سکتے؟ بات تو انسان دیکھو نا یار ایسا دعویٰ کر جاتا ہے کہ انسان کو ہنسی آتی۔ اب اس بات پر ایک ان کی بے وقوفی پر کیا آتی ہے؟ ہنسی۔ اللہ کے بندو اگر تمہارا دعویٰ تو بنا کر دکھا دو، نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے، تو حضور کی بات ہی کیا کر لو؟ مان۔ جس طرح والد صاحب کوئی حکم دیتے ہیں، بیٹا کر بھی نہیں سکتا اور ابا کی بات بھی نہیں مانتا، یہ عجیب بات ہوتی ہے، اس کو نقصان در نقصان کہتے ہیں۔ تو یہاں بارک فرمائی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر فرمایا افبہذا الحدیث انتم مدہنون،
اب یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ فرمایا تم اس بات میں سستی کرتے ہو، یعنی ایک کامل ایمان کوئی نہیں، اس کا احترام کوئی نہیں، اس کی تلاوت کوئی نہیں، اس کو سمجھنا کوئی نہیں، اس کو زندگی میں نافذ کرنا کوئی نہیں۔ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ اتنی بڑی دولت اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تجعلون بناتے ہو تم اپنا حصہ اس بات میں کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ تو جھٹلانا میرے بھائی ایک تو وہی ہے جو مشرکین مکہ کا تھا کہ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے اللہ کا کلام ہی نہیں، اور ایک جھٹلانا جو آج کل میرے اور آپ کے معاشرے میں، وہ کیا جھٹلانا ہے؟ عمومی لوگ کہتے ہیں یار قرآن کے مطابق چلیں گے تو ہم الگ ہو جائیں گے، ہم تنہا ہو جائیں گے۔ یار یہ کیسی بات ہے؟ حالانکہ قرآن کے مطابق چلیں گے تو سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ کون ہو جائے گا بولو بھائی؟ اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کے ساتھ ساری مخلوق ہو جاتی ہے، کیونکہ جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے جاؤ بیت اللہ پہ کھڑے ہو کے اعلان کرو فلاں بن فلاں اللہ کا بن گیا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ لیکن ہمیں خطرہ پتہ کس کا ہوتا ہے؟ جو ہمارے جیسے بدعمل ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار وہ چھوٹ جائیں گے، تو یار وہ چھوٹ جائیں، ہم نے ان کا جا ڈالنا ہے۔ یعنی وہ مجلس ہماری، وہ ہمارے یار دوست جو دین سے بولو کیا ہے، دور ہے، خواہ وہ گھر والے ہو، رشتہ دار ہو، ملازم ہو، نوکری والے، کوئی بھی ہو، ہماری اصل وہ پہنچ ان تک ہوتی ہے کہ یار اگر میں قرآن کے مطابق چلا تو گھر میں الگ سا ہو جاؤں گا، خاندان سے کیا ہو جاؤں گا، الگ ہو جاؤں گا، محلے سے کیا ہو جاؤں گا۔ اصل ہماری سوچ وہی بات ہے، بڑی محدود ہے کہ یہ نہیں پتا کہ یہ 4 5 20 25 لوگ تو مجھے چھوڑ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ والے ہیں وہ سارے میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ جس طرح جو اولیاء کرام آپ خود بتاؤ، ہم دور دراز سے کوشش کرتے ہیں ان سے زیارت ہو جائے، ملاقات ہو جائے، مصافحہ ہو جائے۔ اگر وہ ہمارے آ کے چائے پی لے تو ہماری سعادت ہے، سارے بولو ہماری۔ اب سوچو تو صحیح، تو یہ 2 4 اگر نہ بھی ہو تو کیا ہو؟ لیکن یہ بھی ہمارا دھوکہ ہے، جب ہم صحیح واقعی ہو جائیں گے یہ 2 4 بھی انشاءاللہ ہمارے قدموں میں پھر آئیں گے، پھر وہ دوست نہیں بنے گا، وہ دوست الٹا مرید بن جائے گا۔ اس طرح آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو لوگ اس طرح شعبوں میں ہوتے ہیں پھر سارے ورکر اس کا احترام کرتے، کہتے یہ بندہ بہت نیک، وہ اتنے دوست کی بات نہیں مانتے جتنی اس آدمی کی کیا مانتے، بولو بات مانتے۔ پچھلے بار اس آیت مبارکہ میں مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ میرے بندو جب مانتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے تو پھر قرآن کی بات بھی مان۔ آج میرے بھائی ہم آدھے مسلمان ہیں، آدھے کیا، ہم کہتے اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اللہ فرماتے یوں کرو، ہم کہتے اللہ ایسے نہیں ہو سکتا، پھر ہم اپنے عذر شروع کر دیتے۔ ہم کہتے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور پیغمبر ہے، حضور فرماتے میرے طریقوں پر چلو، کہتے مشکل ہے۔ آدھی بات ہے نا بھائی، کہتے قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن کہتا ہے میرے طریقے پہ چلو، نہیں مشکل ہے۔ تو یہ آدھی بات ہے، پوری بات کب ہوگی؟ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ کی مان کے چلیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، ہم ان کے طریقے پر چلیں گے، قرآن ہمارے لیے رہبر ہے، ہم قرآن کے کہے ہوئے کے مطابق چلیں گے، قرآن کی مخالفت نہیں کریں گے، اس وقت ہم کامل مسلمان بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مبارک دن جمعۃ المبارک، اس کی مبارک سنت ہے، ایک سنت 100 شہید کا ثواب، اور رمضان المبارک ہے تو 70 شہید پہ بات چلی جائے گی۔ 100 اور 70 کتنا ہو جائے گا؟ 7000۔ ہاں جی 70 تو کتنا ہو جاتا ہے؟ بات دیکھو 7000 پہ چلی جائے گی۔ اب سنت کیا ہے؟ آپ مسجد سے باہر نکلنے لگے تو آپ نے دایاں پاؤں اندر ہی رکھا اور بایاں نکالا اور جوتی کے اوپر رکھا، اندر نہیں ڈالنا، بولو جوتی کے اندر ہے نہیں ڈالنا۔ اب برانڈے کی طرف ادھر سے نکل رہے ہیں تو صرف بایاں پاؤں باہر نکالتے۔ اب آپ نے ایک سنت پہ عمل کیا اور آپ کو 7000 شہید کا کیا مل گیا، بولو۔ نکلنا تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہی آپ سیدھا جناب وہ پاؤں باہر نکال دیا تو آپ نے سنت کو توڑ دیا۔ اب اس پر وبال سزا ملے گی آپ، کیونکہ جو عمل سنت کے خلاف ہوگا اس پر گناہ بھی ہوتا ہے، سنت پر ثواب بھی ہوتا ہے۔ اس طرح جوتی پہننی ہے تو بایاں پاؤں اوپر اور دایاں پہلے جوتی میں،
پھر بایاں پاؤں پہن اور دعا پڑھ لیں. اب یہ کتنی سنتیں ہوگی؟ پہلے بایاں نکالا، ایک سنت جوتی کے اوپر رکھا، دوسری سنت دایاں جوتی میں ڈالا، تیسری سنت آپ نے دعا پڑھی اللہم انی اسألک من فضل. کتنی ہو گئی؟ 4 سنتیں آپ نے ایک لمحے میں ادا کر. میرا 1 منٹ بھی نہیں لگتا. تو ذرا 7,000 کو 4 کے ساتھ دو 28,000 ہو گیا. تو آپ نے 28,000 شہداء کا اجر یہیں سے پایا. اور یہی آنے کا طریقہ بھی. پھر آتے ہوئے یہ دیکھو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، وہ ٹائل پہ لکھا ہوا. جب مسجد میں داخل ہو تو پڑھو، نکلو تو یہ درود شریف پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. تو سورۃ کہف کی تلاوت اور سورۃ اخلاص خاص طور پہ ہر روز 12 دفعہ پڑھ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ثواب ہدیہ کیا نا. دیکھو نا دنیا کے اندر بھی ہے. میں آپ میں سے کسی کو کوئی چیز ہدیہ کرتا ہوں تو یقیناً آپ کا دل بھی کرے گا کہ یار یوں ہی ہدیہ اکیلے کھاتے رہنا ٹھیک ہے، کچھ ہمیں بھی دینا چاہیے. تو ہم لوگ تو کنجوس بھی ہیں، بخیل بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں. خطرہ بھی ہوتا ہے کم ہو جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے سخی کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ کیا ہمارا ثواب ویسے ہی رکھ لیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. دنیا کے اندر ان کی توجہ نصیب ہوگی، قیامت والے دن شفاعت نصیب ہوگی. سورۃ کہف کی تلاوت ہو، قبرستان میں جا کر وہاں عبرت ہو، کچھ پڑھ کے سالے ثواب ہو، اور جمعے والے دن سفید لباس کی کوشش ہو. یہ بھی سنت مبارک ہے. جلدی آنا، صلاۃ تسبیح کا موقع ملے بہت اچھا ہے. نہیں تو تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں. درود شریف عام دنوں میں پڑھیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو 10 رحمتیں نازل ہوتی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعے والے دن 70 رحمتیں ہیں، اور رمضان المبارک ہے تو بات کہاں چلی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.